شاہ جی یہ بتا دیں مولانا صاحب سے جو اتفاق ہوا تھا وہ ڈیفینیٹلی وہ اب بینچ پہ ہوا تھا، آئینی بینچ کے اوپر ہوا تھا، لیکن اب پھر اس طرح کی خبریں میں نے کہا وہ متضاد ہی ہے، ذرا میں نے کہا تھوڑا سا آپ کی موجودگی میں اس کو ذرا کنفرم کر لوں۔ بینچ ہے، ڈویژن بینچ ہے یا آئینی عدالت ہے، کہاں کھڑی ہے اس وقت پیپلز پارٹی؟ یہ ساری چیزیں کہنا قبل از وقت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، اور کچھ بھی کہنا جو ہے وہ ذرا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس میں آئینی امینڈمنٹس ہیں، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، اور اگر ہم میڈیا میسیجنگ کرتے رہیں گے تو شاید اس پہ وہ اثر انداز ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں یا کل تک یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ابھی تک تو مسودہ کسی نے پڑھا نہیں ہے، اور ہر آدمی پینک ہوا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اس طرح بھی ممکن ہے۔ تو میرا خیال ہے تھوڑا ہمیں ٹائم دینا چاہیے، اس میں وہ ساری چیزیں۔ حسن مرتضیٰ صاحب کی پارٹی بڑا شیر و شکر ہیں جی آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے، انہوں نے تو قائد اعظم کا خواب تک پیچھے کر دیا، بڑی زبردست چیزیں۔ شاہ جی ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ اتنے سفر کے بعد پروگرام کے اندر آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ شاہ جی یہ مولانا صاحب کے بھی وہی تحفظات ہیں، اختر مینگل صاحب کے بھی وہی تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کے بھی وہی تحفظات ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نہ صرف دھمکایا جا رہا ہے، ان کو لالچ بھی دی جا رہی ہے، ان کی فیملی کو بھی کمپرومائز کیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ اس کو محض افواہیں کہیں گے مولانا صاحب کی جانب سے، اختر مینگل صاحب کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے، کہ اس طرح کے عناصر بھی کار فرما ہیں اس آئینی ترمیم کو لے کر؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں میں تو اس کو افواہ ہی کہوں گا جی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چیز کا ثبوت نہ ہو، اور کوئی شخص اگر کسی فاضل ممبر کو، قابل احترام ممبر کو دھمکی دے رہا ہے یا خوف زدہ کر رہا ہے یا ان کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو اس کا نام لے دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم کوئی بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سارے پارلیمان جو ہے وہ بڑی ہمارے لیے محترم ہے، اور اس کے ممبران جو ہیں وہ بہت قابل احترام ہیں۔ اگر کوئی کسی کو برائب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً اس شخص کا نام لینا چاہیے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے جو ان کو یہ کر رہا ہے۔ اور ویسے کہہ دینا تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ ایک افواہ ہے یا الزام تراشی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اچھا ویسے زندگی اور سیاست اتنی سہل ہے آج کل کی کہ نام لیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بتائیں ذرا، آپ اتنی دلیری مانگتی ہے اس وقت کی سیاست؟ نہیں، آج کل کیا کوئی اتنی خاص کوئی ایسا آمریت نہیں ہے کہ کوئی سر عام پھانسیاں دی جا رہی ہیں، کوئی کوڑے مارے جا رہے ہیں، کوئی قلعوں میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہمارے ادوار میں تو جب پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی اور جنرل ضیاء الحق زندہ تھا، اور جس طرح سے ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا، آج تو اس کا عشرِ شیر بھی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی کسی حد تک۔ میں اس کا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% اس کو رولڈ آؤٹ کیا جا سکے، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ اور ہمارے تحریک انصاف کے دوست اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل جس پہ الزام لگے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کو پہلے وہ اس کی بریت ہونی چاہیے۔ بالکل ایف آئی آر تو کوئی سامنے نہیں آ رہی، وہ نہ تو انتظار پنچوتا کا پتہ چل رہا ہے، نہ پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر کا پتہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھابی تھی زین قریشی کی مسز، وہ بھی 4 گھنٹے بعد ملی۔ خیر میں اب آ جاتا ہوں اپنی اس اصل گفتگو کی طرف۔ مولانا صاحب نے اتفاق ہو گیا ہے وہ شیئر کرے نا حکومت کے ساتھ بیٹھ کے۔ یہ چیزیں میرے علم میں تو نہیں ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ چیزیں آپ کسی بھی ایسے دوست کو بلا لے۔ میری حیثیت تو اتنی نہیں ہے کہ میں ان کا جواب دے سکوں۔ جو جواب دینے کی پوزیشن میں بلا لیں اور ان سے ویسے یہ ڈسکس کریں، شیئر کریں ان سے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ جی یہ بتا دیں مولانا صاحب سے جو اتفاق ہوا تھا وہ ڈیفینیٹلی وہ اب بینچ پہ ہوا تھا، آئینی بینچ کے اوپر ہوا تھا، لیکن اب پھر اس طرح کی خبریں میں نے کہا وہ متضاد ہی ہے، ذرا میں نے کہا تھوڑا سا آپ کی موجودگی میں اس کو ذرا کنفرم کر لوں۔ بینچ ہے، ڈویژن ہے
ڈویژن بینچ ہے یا آئینی عدالت ہے؟ کہاں کھڑی ہے اس وقت پیپلز پارٹی؟ یہ ساری چیزیں کہنا قبل از وقت ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے اور کچھ بھی کہنا جو ہے وہ ذرا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس میں آئینی امینڈمنٹس ہیں، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، اور اگر ہم میڈیا میسیجنگ کرتے رہیں گے تو شاید اس پہ وہ اثر انداز ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں یا کل تک یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. ابھی تک تو مسودہ کسی نے پڑھا نہیں ہے اور ہر آدمی پینک ہوا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، کس طرح بھی ممکن ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا ہمیں ٹائم دینا چاہیے، ٹھیک اس ہے. میں وہ ساری چیزیں